بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ برطانوی حکومت کا پاکستان کو سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ کابل ایئرپورٹ پر حملہ بھولیں گے اور نہ ہی معاف کریں گے، امریکی صدر جو بائیڈن کا بڑا پیغام سامنے آ گیا۔ امریکہ اور نیٹو نے افغانستان سے انخلاء میں پاکستان کی مدد مانگ لی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے برطانوی انٹیلیجنس سروس کے سربراہ کی ملاقات۔ بھارت افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے سے باز رہے، طالبان نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ کابل ایئرپورٹ پر دھماکے، طالبان نے تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی۔ اسلام آباد کے تمام ہوٹلز کی نئی بکنگ 21 روز کے لیے بند۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ برطانوی حکومت کا پاکستان کو سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ تفصیلات کے مطابق میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے شدید احتجاج اور کوششوں کے باوجود بھی برطانوی حکومت نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ برطانوی حکومت نے 9 اپریل سے پاکستان کو سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل کر رکھا ہے۔ برطانوی حکومت نے کورونا کی ڈیلٹا قسم کے پھیلاؤ کا گڑھ بننے والے بھارت سے پہلے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کر لیا تھا، جس پر برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی اور اراکین برطانوی پارلیمنٹ نے شدید رد عمل دیا تھا۔ بعد ازاں برطانوی حکومت نے بھارت کو ریڈ لسٹ سے نکال کر امبر لسٹ میں ڈال دیا تھا، جبکہ پاکستان کو بدستور ریڈ لسٹ میں برقرار رکھا گیا۔ برطانوی پارلیمنٹ کے اراکین نے اپنی حکومت کے اس فیصلے کو پاکستان کے ساتھ امتیازی سلوک قرار دیا تھا۔ اس فیصلے کے بعد برطانوی حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ چونکہ پاکستان نے کورونا سے متعلق ڈیٹا ہی فراہم نہیں کیا، اس لیے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل رکھا گیا ہے۔ برطانوی حکومت کے اس دعوے کے بعد حکومت پاکستان نے ملک میں کورونا سے متعلق تمام ڈیٹا برطانوی حکومت کو فراہم کیا۔ تاہم اس اقدام کے باوجود پاکستان کو ریڈ لسٹ میں برقرار رکھا گیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے علاوہ ترکی کو بھی ریڈ لسٹ میں برقرار رکھا گیا ہے، جبکہ تھائی لینڈ کو بھی ریڈ لسٹ میں شامل کر لیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے دھماکوں پر خصوصی خطاب کیا، جس میں امریکی صدر جو بائیڈن نے دہشت گرد حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ جو بائیڈن نے کابل ایئرپورٹ پر امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجی ہیرو ہیں۔ امریکی ہیروز نے اچھے مقاصد کے لیے اپنی جان دے دی۔ آج جو زندگیاں کھو دی گئی ہیں آزادی کی خدمت میں گئی ہیں۔ اس دوران وہ آپ دیدہ ہو گئے اور کہا کہ حملہ کس نے کروایا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ حملہ کرنے والوں کو افغانستان میں طاقت سے جواب دیں گے۔ خطاب میں امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ یہ حملہ کبھی نہیں بھولے گا اور نہ ہی معاف کرے گا۔ ہم ان کا پیچھا کر کے ان کا شکار کریں گے، جنہوں نے حملہ کیا وہ اس کی قیمت چکائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ اور اتحادی نیٹو افواج نے افغانستان سے انخلاء کو مکمل کرنے کے لیے پاکستان سے مدد مانگ لی۔ مقامی میڈیا نے اس ضمن میں ذمہ دار ذرائع سے بتایا ہے کہ افغانستان میں طالبان سے جنگ کے دوران امریکہ اور اتحادی افواج کی مدد و معاونت کرنے والے افراد کو انخلاء کے پہلے مرحلے میں پاکستان کا ویزا دے کر کراچی لایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق افغانستان سے تقریباً 3 سے 4 ہزار افراد کراچی لا کر 1 ماہ تک رکھے جائیں گے اور اس کے بعد انہیں امریکہ منتقل کیا جائے گا۔ میڈیا کے مطابق امریکہ و اتحادی افواج کی معاونت کرنے والے افراد کی کراچی میں رہائش کا بندوبست حکومت سندھ کرے گی۔ ایوی ایشن کے ذرائع سے بتایا گیا ہے کہ افغانستان سے آنے والی پروازیں ملتان، فیصل آباد اور پشاور بھی لائی جائیں گی، لیکن لاہور میں یہ سہولت فراہم کرنے سے معذرت کر لی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق کابل سے غیر ملکیوں کو لے کر اڑان بھرنے والی متعدد پروازیں کراچی میں اترنا شروع کر دیں گی۔
میڈیا رپورٹ کے مطابق افغانستان سے انخلا میں مدد کی درخواست ملنے کے بعد ایک اعلیٰ سطح اجلاس راولپنڈی میں منعقد ہوا، جس میں وزرائے خارجہ کے حکام اور ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن اتھارٹی سمیت دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ اس حوالے سے بتایا گیا کہ انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے اہم اجلاس کراچی میں بھی منعقد ہوا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کو ایک جامع تصفیے کے حصول کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے، جو علاقائی امن اور خوشحالی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے برطانیہ کی خفیہ انٹیلیجنس سروس کے سربراہ مسٹر رچرڈ مور نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی اور پیشہ ورانہ امور، دونوں ممالک کے درمیان انٹیلیجنس اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں مجموعی علاقائی سلامتی، افغانستان میں امریکی انخلا کے بعد کی صورتحال پر غور ہوا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ پاکستان پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان کے حصول میں مدد کر رہا ہے۔ پاکستان افغانستان کو ایک جامع تصفیے کے حصول کے لیے ہر ممکن مدد کرنے کے لیے تیار ہے، جو علاقائی امن اور خوشحالی کے لیے بہت ضروری ہے۔ مہمان خصوصی نے علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی انتھک کوششوں کو سراہا۔ گرین سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ مکمل اور بڑے پیمانے پر خطرے سے نمٹنے کے لیے بنیادی صلاحیتوں کو مزید نکھارنا چاہیے۔ یہ بات انہوں نے سلیمان کی سیکٹر کا دورہ کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے جوانوں کی تربیت کے اعلیٰ معیار اور جنگی تیاریوں پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو سلیمان کی سیکٹر پر تعینات جوانوں کی آپریشنل تیاریوں سے آگاہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے افسران اور جوانوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ان کی پیشہ ورانہ تیاریوں، محنت اور بلند حوصلے کو بھی سراہا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ طالبان نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ وہ افغانستان کی اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے سے باز رہے۔ کابل میں ریڈیو پاکستان کے نمائندے سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے طالبان کے اہم رہنما شہاب الدین دلاور نے کہا ہے کہ بھارت کو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ طالبان حکومتی امور بہت اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں، جبکہ انہوں نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے سے باز رہے۔ پاکستان سے متعلق ایک سوال کے جواب میں شہاب الدین دلاور نے 30 لاکھ افغان مہاجرین کو پناہ دینے پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نہ صرف ہمارا پڑوسی ملک بلکہ بہت اچھا دوست ہے، اور ہم افغان مہاجرین کی دیکھ بھال کرنے پر پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ طالبان نے گزشتہ روز کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے دھماکوں کی تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی۔ ترجمان افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کی جائے گی۔ امریکی خبرساں ایجنسی AP کے مطابق ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ امارات اسلامی افغانستان کابل ایئرپورٹ پر دھماکے کی مذمت کرتی ہے۔ دھماکے کے مقام پر سیکیورٹی امریکی افواج کے ہاتھ میں تھی۔ امارات اسلامیہ اپنے لوگوں کی حفاظت اور تحفظ پر بھرپور توجہ دے رہی ہے۔ شر پسند حلقوں کو سختی سے روکا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں ذبیح اللہ مجاہد نے مزید کہا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر حملے کے بعد رات گئے دھماکے سنے گئے، تاہم کابل کے شہری پریشان نہ ہوں کیونکہ یہ دھماکے امریکی فورسز نے اپنے سامان کو تباہ کرنے کے لیے کیے ہیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز افغانستان کے دارالحکومت کابل کے حامد کرزئی ایئرپورٹ کے مرکزی دروازے پر یکے بعد دیگرے 3 زوردار دھماکے ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں 13 امریکی فوجیوں سمیت 73 افراد ہلاک اور 140 زخمی ہوئے تھے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد کے تمام ہوٹلز کی نئی بکنگ 21 روز کے لیے بند کر دی گئی۔ اس ضمن میں جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ہوٹلز کے خالی کمرے اسلام آباد انتظامیہ کے حوالے کر دیے جائیں۔
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अफगानिस्तान से हजारों लोगों के इनखला के बायस पेश आने वाली सूरत-ए-हाल के पेश नज़र फैसला किया गया है। वाज़ेह है कि यूरोपीय कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अफगान महाजरीन के मुतवक्का बहरान पर पाकिस्तान को इत्मीनान में लिया है। पाकिस्तान से बातचीत महाजरीन की मुमकिन आमद की तैयारी है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि अफगानों की नकल मकानी का बहरान रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम अफगान शहरियों के मुल्क छोड़ने की हौसला शिकनी नहीं कर रहे। बयान में कहा गया है कि इंसानी हकूक के कारकुनों, सहाफ़ियों, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते रहेंगे। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।